السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ باب ہم نے پڑھا تھا باب الجمع بین الصلاتین کیف ہو، اور 3 نشستوں میں اس باب کو ہم نے مکمل کیا تھا اللہ کی توفیق سے۔ آج ہم ایک نئے باب سے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ باب کا عنوان ہے باب الصلاۃ الوسطی ای الصلاۃ، یعنی صلاۃ وسطی کون سی نماز ہے۔ فرض نمازوں میں یا تمام نمازوں میں صلاۃ وسطی کس نماز کا نام ہے، یہ عنوان ہے۔ اب اس کے تحت جو اقوال آتے ہیں اس میں متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے کہا ظہر کی نماز صلاۃ وسطی ہے، کسی نے کہا جمعے کی نماز، کسی نے نماز مغرب کو، کسی نے عشاء کو، کسی نے فجر کو، اور احناف کے یہاں جو ہے وہ عصر کی نماز ہے۔ تو جو سب سے پہلا قول ہے ظہر کی نماز، یہ حضرت زید بن ثابت، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر، ان تینوں حضرات کے یہاں اور دیگر صحابہ اور تابعین کا یہی مذہب ہے کہ نماز ظہر یہی صلاۃ وسطی ہے، اور جمعے کی نماز یہ صلاۃ وسطی ہے۔ یہ قول امام حسن بصری کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور نماز مغرب یہ صلاۃ وسطی ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے۔ اور ان کے علاوہ امام شافعی اور امام مالک، یہ دونوں حضرات جو ہیں نماز فجر کو صلاۃ وسطی کہتے ہیں۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ مطولات کے اندر موجود ہیں۔ صاحب کتاب نے جن مذاہب کو یہاں نقل کیا ہے ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو صلاۃ وسطی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کسی کے یہاں ظہر ہے، کسی کے یہاں جمعے کی نماز ہے، کسی کے یہاں مغرب ہے، کسی کے یہاں عصر ہے، کسی کے یہاں عشاء ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے ائمہ کے دلائل۔ تو ان پورے مذاہب کو صاحب کتاب نے جو ہے فریق نہیں بنایا ہے، جو کہنا چاہیے نماز ظہر، جیسے اب زید بن ثابت، اسامہ بن زید، عبداللہ بن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو صاحب کتاب نے ایک فریق بنایا ہے، ظہر کی نماز کو جو صلاۃ وسطی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو حضرات جمعے کی نماز کو صلاۃ وسطی کہتے ہیں، جیسے حسن بصری، عوف بن مالک، ابراہیم نخعی وغیرہ، ان کو بھی کتاب کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو امام اعظم کا قول ہے عصر کی نماز صلاۃ وسطی ہے، اس کی باضابطہ تائید پیش کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ عشاء کی لیے صلاۃ یعنی کہنا چاہیے عشاء کے لیے یا وطر کے لیے، اسی طریقے سے امام شافعی، امام مالک جو فجر کے لیے کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ وسطی ہے۔ تو ان مذاہب کی تفصیلات باب کے تحت آئیں گی۔ سب سے پہلے گفتگو کرنا ہے پہلے والے قول پر، جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطی ہے۔ یہ کون ہیں؟ زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عمر۔ یہ دو نام میں ذکر کرتا ہوں چونکہ انہی دونوں کی روایتیں باب کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطی نماز ظہر کا نام ہے۔ اس سلسلے میں صاحب کتاب نے حضرت عبداللہ بن عمر اور زید بن ثابت کی حدیثوں کو مختلف سندوں کے ساتھ باب کے آغاز میں بیان کیا ہے۔ تو پہلے ہم وہ حدیثیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھنے کے بعد احناف کی طرف سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ دیکھیے اب ہم حدیث کا آغاز کرتے ہیں یہاں سے۔ پہلی حدیث ہے حدثنا ربیع بن سلیمان المرادی المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزبری عن الزبرقانی قال ان راحة من قریش۔ یہ ابن ابی ذئب یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ زبرقان سے۔ وہ کہتے ہیں ان راحة من قریش اجتمعوا، قریش کی ایک جماعت ایک جگہ موجود تھی۔
یعنی جمع تھے وہ لوگ. فمر بہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت زید بن ثابت ان کے پاس سے گزرے. فارسلوا الیہ غلامین لہم یسألانہ عن الصلاۃ الوسطیٰ، تو ان لوگوں نے، یعنی جماعت تھی قریش کی، ان لوگوں نے اپنے 2 غلام حضرت زید بن ثابت کی طرف بھیجے تاکہ وہ غلام حضرت زید بن ثابت سے نماز وسطیٰ کے بارے میں پوچھیں کہ نماز وسطیٰ کون سی ہے. فقال ہی الظہر، تو زید بن ثابت نے فرمایا کہ نماز وسطیٰ یہ ظہر ہے. فقام الیہ رجلان منہم، تو اسی جماعت کے 2 لوگ کھڑے ہوئے اور فقال، اور کہنے لگے، ہی الظہر، ہاں ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ نماز وسطیٰ جو ہے یہ ظہر ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الظہر بالحجیر فلا یکون وراءہ الا الصف والصفان. اور پھر یہ کہنے لگے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سخت گرمی میں پڑھاتے تھے. فلا یکون وراءہ الا الصف والصفان، تو حضور کے پیچھے جماعت میں 1 صف یا 2 صف ہوتی تھی. والناس فی قائلتہم وتجارتہم، اور لوگ جو ہیں اس وقت قیلولہ کرنے میں رہتے تھے یا اپنے کاروبار میں رہتے تھے، یعنی کم لوگ جماعت میں شریک ہوتے تھے. فانزل اللہ تعالی، تب اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. تو یہ آیت اللہ نازل فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ باز آ جائیں. او لَأُحْرِقَنَّ بُيُوتَهُمْ، بصورت دیگر میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. اب یہ حدیث پاک حضرت زید بن ثابت سے ہے. اس میں زید بن ثابت سے جب پوچھا گیا صلاۃ وسطیٰ کیا ہے تو انہوں نے کہا ظہر ہے. پھر اس قریش کی ایک جماعت میں سے ایک شخص نے باضابطہ ایک حدیث سنائی اور اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہاں پر صلاۃ وسطیٰ جو ہے وہ ظہر کی نماز ہے. یہ زید بن ثابت کی روایت ہے جس پر فریق اول کا دار و مدار ہے. اب اسی حدیث کی کچھ اور سندیں ہیں جن کو صاحب کتاب نے یہاں ذکر کیا ہے، ان سندوں کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. حدثنا فہد قال حدثنا عمر بن مرزوق قال حدثنا شعبۃ عن عمر بن ابی حکیم عن الزبرقان عن عروۃ عن زید بن ثابت. اوپر والی سند میں زبرقان اور زید بن ثابت کے درمیان جو ہے کوئی واسطہ نہیں تھا. یہاں پر زبرقان اور زید بن ثابت کے درمیان عروہ کا واسطہ ہے. عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحجیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت گرمی میں نماز ظہر ادا فرماتے تھے. او قال بالحاجرتی، یعنی زید بن ثابت نے یا تو یصلی الظہر بالحجیری کہا یا بالحاجرہ کا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سخت گرمی میں نماز ظہر پڑھاتے تھے. وکانت اثقل الصلوات علی اصحابہ، تو صحابہ اکرام پر یہ نماز سب سے بھاری ہو جاتی تھی. فنزلت، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ تمام نمازوں پر محافظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. تو یہ دونوں روایتیں کچھ الفاظ کا اس میں فرق ہے اور دونوں بھی زید بن ثابت سے ہیں. تو ان کے یہاں نماز ظہر جو ہے یہ صلاۃ وسطیٰ ہے. کیوں؟ لأن قبلہا صلاتین و بعدہا صلاتین، کیونکہ ظہر سے پہلے 2 نمازیں ہیں. کون کون سی؟ ایک فجر کی نماز کہنا چاہیے، دن کے اعتبار سے دیکھا جائے یا رات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 نمازیں اس کے پیچھے ہیں، 2 نمازیں اس سے بعد میں ہیں. اب رات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اس سے پہلے ہے، اور دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر عصر کی نماز اور مغرب کی نماز اس کے بعد ہے.
اس لحاظ سے جو ہے یہ ظہر کی نماز یہ صلاۃ وسطیٰ ہو گئی. ٹھیک ہے، آگے حدیث دیکھیے. زید بن ثابت کی حدیث کی اور ایک سند. حدثنا ابو بشر الرقی قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبۃ عن عمرو بن سلیمان عن عبد الرحمن بن ابان بن عثمان عن ابی عن زید بن ثابت قال هي الظہر. زید بن ثابت سے مروی ہے کہ وہ جو ہے درمیانی نماز یہ ظہر کی نماز ہے. اس کی اور ایک سند، زید بن ثابت کی روایت کی اور ایک سند ہے. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام عن قتادة عن سعید بن المسیب عن ابن عمر عن زید بن ثابت مثلہ. یہ زید بن ثابت کی ایک سند اور ہو گئی ہے. اس کے بعد اور ایک سند ہے. حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن داوود بن الحسین عن ابن اليربوع المخزومی انه سمع زید بن ثابت يقول ذلك. یہ بھی اسی زید بن ثابت کی حدیث کی ایک سند ہے. اس کے بعد دیکھیے حدثنا ابن منقذ قال حدثنا المقری عن حیبۃ و ابن لہیعۃ قال، ان دونوں نے کہا، اخبرنا ابو صخر انه سمع یزید بن عبد اللہ بن قصیط یقول سمعت خارجۃ بن زید بن ثابت یقول سمعت ابی یقول ذلك. یہ بھی زید بن ثابت کی حدیث کی ایک سند ہے سمجھو. اس کے بعد اور دیکھیے حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا موسى بن ربيعة عن الوليد بن أبي الوليد المديني عن عبد الرحمن بن أفلح. عبد الرحمن بن أفلح ان سے مروی ہے ان نفرا من اصحابہ کہ ان کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ارسلوہ الی عبد اللہ بن عمر. زید بن ثابت کی جو حدیث تھی مختلف سندوں سے امام طحاوی نے بیان کر دی. اب یہ جو روایت ہے یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ عبد الرحمن بن افلح سے مروی ہے کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے ان کو ارسلوہ ان کو یعنی عبد الرحمن بن افلح کو بھیجا. کہاں؟ الی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس بھیجا. کیوں؟ یسألوہ عن الصلاۃ الوسطیٰ، کہ وہ حضرت ابن عمر سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں پوچھیں کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے. ٹھیک ہے. فقال، تو حضرت جب یہ آئے، فقال اقرا علیہم السلام واخبرہم انا کنا نتحدث انها التي فی اثر الضحى. تو عبد الرحمن بن افلح ابن عمر کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے. فقال، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا اقرا علیہم السلام، ان لوگوں کو میری طرف سے سلام کہیے جن لوگوں نے آپ کو بھیجا ہے. واخبرہم، اور ان کو یہ بتائیے، انا کنا نتحدث، ہم آپس میں جب صلاۃ وسطیٰ کا تذکرہ کرتے تھے تو ہمارے نزدیک انها التي فی اثر الضحى، کہ وہ نماز ہے جو چاشت کی نماز کے بعد آتی ہے. یعنی ظہر کا نام نہیں لیا حضرت ابن عمر، اتنا فرمایا کہ نماز چاشت کے بعد جو نماز ہے ہمارے نزدیک وہی نماز جو ہے صلاۃ وسطیٰ ہے. قال، عبد الرحمن بن افلح کہتے ہیں، فردونی الیہ الثانیہ، پھر دوسری بار مجھے میرے ساتھیوں نے ابن عمر کے پاس بھیجا. فقلت، پھر میں نے آ کر عرض کیا، یقرؤون علیک السلام، کہ ہمارے ساتھی آپ کو سلام کہتے ہیں. ویقولون، اور یہ کہتے ہیں، بین لنا ای صلاۃ ہی، کہ آپ ہمیں واضح طور پر بیان کر دیجئے اور اس نماز کا نام بتا دیجئے جو صلاۃ وسطیٰ ہے. فقالا، تو حضرت ابن عمر نے فرمایا، اقرا علیہم السلام، ان کو میری طرف سے سلام کہو. واخبرہم انا کنا نتحدث انها الصلاۃ التي وجہ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ. تو آپ نے فرمایا ان کو ہماری طرف سے سلام کرو اور ان کو یہ بتاؤ کہ بے شک ہم لوگ گفتگو کیا کرتے تھے کیا، انها الصلاۃ التي، کہ نماز وسطیٰ وہ نماز ہے جس نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو اپنا قبلہ بنایا تھا. قال، فرماتے ہیں، وقد عرفناها هي الظہر، اور ہم نے جان لیا کہ یہ نماز ظہر ہے. تو ابن زید بن ثابت کی روایتیں اس سے پہلے گزری. ان روایتوں کا بھی تقاضا یہی تھا کہ زید بن ثابت کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ نماز ظہر ہے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہو گئی.
اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ابن عمر کے نزدیک صلاۃ وسطیٰ یہ نماز ظہر ہے۔ تو فریق اول کی طرف سے یہ دو دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ جو لوگ ظہر کو صلاۃ وسطیٰ مانتے ہیں ان کا دار و مدار ان دو روایتوں کے اوپر ہے، زید بن ثابت کی روایت اور دوسرے درجے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت۔ اب آگے امام طحاوی کا تبصرہ سنیے کہ امام طحاوی نے ان دونوں زید بن ثابت کی حدیثوں کی مختلف سندیں بیان کی، اور حضرت کہنا چاہیے ابن عمر کی جو حدیث ہے اس کو ایک ہی سند سے یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ تو امام طحاوی نے دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد اب جواب دینا شروع کیا اور اپنے مذہب کی تائید پیش کرنا شروع کی۔ اس کا خلاصہ دیکھیے، دو حدیثیں یہاں پیش کی گئی۔ ایک پہلی حدیث زید بن ثابت کی تھی، دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی تھی۔ پہلے جواب دیا جائے گا زید بن ثابت کی حدیث کا۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی نے فرمایا، فذهب قوم الى ما ذکرنا، تو فقہا کی ایک جماعت ان حدیثوں کی طرف گئی ہے جو ہم نے ابھی ذکر کی، یعنی فقالو، انہوں نے ان حدیثوں کو پیش نظر رکھ کر یہ قول کیا ہے یہ ظہر کی نماز وسطیٰ جو ہے یہ ظہر کی نماز ہے۔ واحتجوا فی ذلک، اور اس مسئلے میں انہوں نے احتجاج کیا ہے اسی طرح بما احتج بہ زید بن ثابت علی ما ذکرنا، جس طریقے سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے احتجاج کیا گزشتہ حدیثوں سے جو ہم ذکر کرائے، فی حدیث ربیع المؤذن، ربیع مؤذن کی حدیث میں، وبما رویناہ فی ذلک عن ابن عمر، اور جو حدیث ہم حضرت ابن عمر سے روایت کرائے ہیں ان حدیثوں میں۔ تو جس طرح سے زید بن ثابت نے اور حضرت ابن عمر نے نماز ظہر کے لیے صلاۃ وسطیٰ کا قول کیا ہے اور احتجاج کیا، اسی طریقے سے بعد کے فقہا میں بھی بعض حضرات نے نماز ظہر کو ہی صلاۃ وسطیٰ تسلیم کیا ہے۔ یہ مذہب کی صراحت ہو گئی۔ وخالفہم فی ذلک آخرون، دوسرے فقہا نے اس سلسلے میں مخالفت کی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے فریق اول کے مذہب کا رد شروع فرما رہے ہیں۔ تو رد سے باضابطہ اپنے دلائل پیش کرنے سے پہلے فریق اول نے جو دلائل پیش کیے، جو حدیثیں پیش کی، ان کا جواب بیان فرما رہے ہیں۔ فریق اول نے دو دلیلیں دی تھیں، زید بن ثابت کی حدیث، عبداللہ بن عمر کی حدیث۔ تو پہلے زید بن ثابت کی حدیث کا رد کر رہے ہیں، یعنی حدیث کا رد کرنے کا مطلب جو مفہوم اس سے سمجھا گیا اس مفہوم کا رد کر رہے ہیں۔ دیکھیے جواب کا خلاصہ یہ ہے، پہلے ہم اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر دوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ فرماتے ہیں اما حدیث زید بن ثابت، یہاں سے رد شروع۔ زید بن ثابت کی جو حدیث باب کے آغاز میں ذکر کی گئی ہے، اس حدیث سے آپ کا مذہب نہ صراحتاً ثابت ہوتا ہے نہ کنایتاً ثابت ہوتا ہے، بلکہ اس میں حضور کا جو قول ہے اس قول سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز میں غفلت کرتے ہیں ان کے گھروں کو جلا دیا جائے، یا جو ہے وہ لوگ اپنے اس فعل سے باز آ کر نماز کی پابندی شروع کر دیں، صرف اتنا ہی ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ زید بن ثابت کی حدیث میں حضور کا جتنا قول ہے وہ کتنا ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، یہ قول حضور کا ہے اس میں۔ تو اس سے نماز وسطیٰ کے اوپر کوئی دلیل نہیں بنتی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ چاہیے لوگوں کو باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ تو اس سے تو صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ نماز میں غفلت کرتے ہیں ان کو گھروں کو جلا دیا جائے، یا وہ جو ہے وہ لوگ نماز کی پابندی شروع کر دیں۔ اس سے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نماز ظہر صلاۃ وسطیٰ ہے۔ حضور کے قول سے نماز ظہر کے صلاۃ وسطیٰ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے زید بن ثابت کی حدیث میں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زید بن ثابت کی حدیث میں یہی ایک جملہ منقول ہے، اور اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے نماز ظہر پر صلاۃ وسطیٰ کا اطلاق کیا جائے۔ دیکھیے ایک طریقہ تو یہ ہوا جواب دینے کا۔
اتنے کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے. فقالو، تو فریق اول نے کہا، فقالو ہم نے کہا، یعنی احناف کی طرف سے، اما حدیث زید بن ثابت فلیس فی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قولہ، کہ زید بن ثابت کی حدیث میں فلیس فی عن النبی، تو زید بن ثابت کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جو قول ہے وہ صرف اتنا ہے. کتنا؟ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، صرف اتنی بات ہے. اچھا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْحَجِيرِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز جو ہے وہ سخت گرمی میں پڑھتے تھے. وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَهُ إِلَّا الصَّفُّ وَالصَّفَّانُ، اور حضور کے ساتھ جماعت میں ایک صف یا دو صف ہوتی تھی. فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمایا. کون سی آیت؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى فاستدل هو بذلك على انها الظہر، تو فریق اول نے اس آیت کے نزول کی وجہ سے یہ استدلال کیا کہ صلاۃ وسطیٰ یہ ظہر کی نماز ہے، یہ ظہر کی نماز ہے. فہذا قول من زید بن ثابت، تو آیت کے نزول سے جو استدلال کیا گیا کہ ظہر کی نماز ہی صلاۃ وسطیٰ ہے، یہ حضرت زید بن ثابت کا قول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، حضور کا قول نہیں ہے. دیکھیے، فاستدل ہوا بذلک علی انہا الظہر، اور اس سے یہ استدلال کیا کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ ظہر کی نماز ہے. فہذا قول من زید بن ثابت، تو یہ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے. ولم یرویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قول کو روایت نہیں کیا ہے، یعنی ظہر نماز وسطیٰ ہے یہ قول حضور سے روایت نہیں کرا ہے انہوں نے، بلکہ یہ ان کا اپنا قول ہے. ولیس فی ہذہ الآیۃ عندنا دلیل علی ذلک، اور آیت میں بھی ہمارے نزدیک اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قد یجوز ان یکون ہذہ الآیۃ انزلت للمحافظۃ علی الصلوات کلھا الوسطی وغیرہا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یہ آیت اس لیے نازل کی گئی ہو تاکہ مسلمان تمام نمازوں کی حفاظت کریں، بیچ والی نماز کی بھی حفاظت کریں، باقی نمازوں کی بھی حفاظت کریں. تو جب یہ کہا گیا کہ پوری نمازوں کی حفاظت کرو تو پھر اس نماز کے اندر ظہر بھی آ گئی. لیکن یہ کہاں ثابت ہوتا کہ ظہر کی نماز ہی صلاۃ وسطیٰ ہے، بلکہ آیات کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام نمازوں کی پابندی کی جائے، نماز وسطیٰ کی بھی پابندی کی جائے. تو آیت میں ظہر نماز وسطیٰ ہے اس پر کوئی دلالت نہیں. اس کو ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر بھی ظہر کی نماز کے لیے صلاۃ وسطیٰ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس بات پر دلیل موجود ہے کہ تمام نمازوں کی محافظت کی جائے، صلاۃ وسطیٰ ہو یا صلاۃ وسطیٰ کے علاوہ دوسری نمازیں ہوں. لہٰذا اس آیت کریمہ کے اندر ہر نماز میں حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. لیکن چونکہ ظہر کی نماز میں زیادہ غفلت اور سستی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے موقع پر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تاکہ اس نماز کے سلسلے میں جو غفلت اور سستی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، وہ بالکل ختم ہو جائے. تو آیت کے اندر بھی اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے. آیت کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کی جائے. ٹھیک ہے، تو نہ تو آیت کے اندر اس بات پر دلیل ہے اور نہ زید بن ثابت کی روایت کردہ حدیث میں حضور کا ایسا کوئی قول ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ ظہر نماز وسطیٰ ہے. بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث میں زید بن ثابت نے یہ قول کیا ہے کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہے. حضور کے ارشاد سے ظہر کی نماز کا صلاۃ وسطیٰ ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. اس کا میں پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں. وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عِندَنَا دَلِيلٌ، اور اس آیت میں ہمارے نزدیک اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات پر کہ ظہر صلاۃ وسطیٰ ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ هَذِهِ الْآيَةُ أُنزِلَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا الْوُسْطَى وَغَيْرِهَا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ آیت نماز وسطیٰ اور اس کے علاوہ
تمام نمازوں کی حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہو۔ فکانت الظہر فیما اریدا، اور ان میں ظہر کی نماز بھی مراد ہو۔ ولیست ہی الوسطی، لیکن وہ درمیانی نماز نہیں ہے، فوجب بہذہ الآیۃ المحافظۃ علی الصلوات کلھا، پس اس آیت سے تمام نمازوں کی حفاظت یہ واجب ہوتی ہے۔ ومن المحافظۃ علیہ حضورها حیث تصلی، اور حفاظت یہ ہے کہ جب وہ نمازیں پڑھی جائیں تو ان میں حاضر ہونا چاہیے۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ التی یفرطون فی حضورها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس نماز کے بارے میں جس میں وہ کوتاہی کرتے تھے اس کے بارے میں فرمایا۔ یفرطون فی حضورها، جس کی حاضری میں وہ لوگ کوتاہی کرتے تھے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لینتہین اقوام او لاحرقن علیہم بیوتہم، کہ یا تو وہ لوگ باز آ جائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یریدو، حضور کا ارادہ یہ ہے، لینتہین اقوام عن تضییع هذه الصلاۃ التي قد امرهم اللہ تبارک وتعالی قد امرهم اللہ عز وجل بالمحافظۃ علیہا۔ تو حضور کی مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اس نماز کے ضائع کرنے سے باز رہیں، لینتہین اقوام، کہ لوگ باز رہیں، ان تضییع هذه الصلاۃ التي، اس نماز کے ضائع کرنے سے باز رہیں، قد امرهم اللہ عز وجل بالمحافظۃ علیہا، جس نماز کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس سے باز رہیں۔ اس لیے حضور نے یہ فرمایا، او لاحرقن علیہم بیوتہم، ورنہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں گا۔ ولیس فی شیء من ذلک دلیل، اور اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، علی الصلاۃ الوسطی، کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطی ہے، اور نہ یہ دلیل ہے کہ کون سی نماز صلاۃ وسطی ہے۔ ولیس فی شیء من ذلک دلیل علی الصلاۃ الوسطی ای صلاۃ ہی منہن، اور اس میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ نماز وسطی کون سی نماز ہے، نہ اس حدیث میں اور نہ اس آیت میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات۔ تو اس طریقے سے ہم نے ابھی اس کا جواب جو ہے یہ تردیدی طور پر دیا ہے، گویا کہ۔ پھر سے اس کو سن لیجئے۔ حضرت زید بن ثابت کی حدیث میں حضور سے ایسا کوئی قول مروی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطی ہے۔ زید بن ثابت کی حدیث میں جو صلاۃ وسطی ظہر کو کہا گیا ہے، تو یہ زید بن ثابت کا اپنا قول ہے، حضور کی حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضور کا جو قول ہے اس سے تو صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کو نماز میں حاضری کی ترغیب دینے کے لیے فرمایا تھا۔ آیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ تمام نمازوں کی محافظت کی جائے، مگر چونکہ ظہر کی نماز میں زیادہ سستی واقع ہوتی تھی، اس لیے ظہر کی نماز کے موقع پر یہ آیت اتاری گئی۔ تو اس آیت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ صلاۃ وسطی یہ ظہر کی نماز ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس رد کو مزید موقت کرنے کے لیے آگے فرماتے ہیں، وقد قال قوم ان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا لم یکن لصلاۃ الظہر وانما کان لصلاۃ الجمعۃ۔ زید بن ثابت کی حدیث میں یہ جملہ آیا تھا، کون سا؟ یہ وعید کا جملہ، لینتہین اقوام او لاحرقن علیہم بیوتہم۔ تو زید بن ثابت کی روایت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز ظہر کے لیے حضور نے یہ وعید فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ زید بن ثابت کی روایت سے ثابت ہوا، اور اسی وہم کی بنیاد پر ان حضرات نے یہ کہا کہ ظہر کی نماز یہ صلاۃ وسطی ہے۔ لیکن ایسی روایتیں بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وعیدی کلمات نماز جمعہ کے حوالے سے ہیں، نماز جمعہ کے حوالے سے ہیں، جیسے کہ یہ حدیث ہے، دیکھیے کہاں گیا، وقد قال قوم، اور ایک جواب نے، یہ گویا کہ دوسرا جواب ہے یہاں سے، یعنی فریق اول کے لیے یہ دوسرا جواب،
وقد قال قوم، اور ایک فقہا کی جماعت نے یہ کہا ہے کہ ان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، کون سا قول؟ وعیدی کلمات، لم یکن لصلاۃ الظہری، یہ نماز ظہر کے لیے نہیں تھے، وانما کان لصلاۃ الجمعہ، بلکہ یہ قول حضور کا نماز جمعہ کے لیے تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث پاک عبداللہ بن مسعود کی، حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا احمد بن عبد الله بن یونس قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن ابی اسحاق عن ابی الاحبس عن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، انہ قال، کہ حضور نے فرمایا، انہ قال لقوم یتخلفون عن الجمعہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے فرمایا ہے جو لوگ جمعے سے پیچھے رہ جاتے تھے، یعنی جو لوگ جمعے میں شریک نہیں ہو پاتے تھے، ان کے لیے حضور کیا فرمائے؟ لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم احرق علی قوم یتخلفون عن الجمعۃ فی بیوتہم، پھر میں ان لوگوں کو آگ لگا دوں جو لوگ جمعے سے پیچھے رہ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یعنی جمعے کی نماز میں شریک نہیں ہوتے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ وعیدی کلمات، گھر جلانے کی وعید، یہ وعیدی کلمات نماز جمعہ سے متعلق ہیں، نماز جمعہ سے متعلق ہیں۔ اب صاحب کتاب کا تبصرہ سنیے۔ فہاد ابن مسعود، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، خادم رسول ہیں، یخبر، یہ بتا رہے ہیں، ان قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یعنی وعیدی کلمات، انما کان للمتخلفین عن الجمعۃ فی بیوتہم، یہ حضور کے کلمات ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو نماز جمعہ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ابن مسعود نے یہ کہا کہ یہ کلمات ان لوگوں کے لیے ہیں جو جمعے کی نماز نہیں پڑھ کے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ ولم یستدل ہوا بذالک علی ان الجمعۃ ہی الصلاۃ الوسطیٰ، لیکن ابن مسعود نے اس سے یہ استدلال نہیں کیا کہ جمعے کی نماز یہ صلاۃ وسطیٰ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جمعے کی نماز یہی صلاۃ وسطیٰ، یہ نہیں فرمایا، جیسا کہ زید بن ثابت نے فرمایا۔ زید بن ثابت کی حدیث ہم پڑھے تو اس میں نماز ظہر کے موقع پر جو ہے آیت اتری اور حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، گھروں کو جلانے والا جملہ۔ تو زید بن ثابت نے اس سے یہ استدلال کیا کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی حضور سے یہ کلمات سنے اور یہ جمعے کے موقع پہ سنے، اور جمعے کی حاضری سے جو لوگ پیچھے رہ جاتے تھے ان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابن مسعود بھی زید بن ثابت کی طرح جمعے کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ کہتے، لیکن آپ نے اس کو صلاۃ وسطیٰ نہیں کہا، بلکہ ابن مسعود کے یہاں نماز اثر یہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ تو اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کے یہ کلمات، وعیدی کلمات، یہ کسی نماز کو صلاۃ وسطیٰ بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض نماز کی محافظت کے لیے ہے۔ دیکھیے، ولم یستدل ہوا بذالک علی ان الجمعۃ ہی الصلاۃ الوسطیٰ، اور ابن مسعود نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جمعے کو صلاۃ وسطیٰ مقرر نہیں کیا، بل قال بضد ذلک، بلکہ اس کے خلاف آپ نے قول کیا۔ وہ کیا کیا؟ وانھا العصر، ابن مسعود کا قول یہ ہے کہ نماز وسطیٰ یہ عصر کی نماز ہے۔ وسنأتی بذلک فی موضع انشاءاللہ تعالی، اور ہم اب ابن مسعود کے اس قول کو اس کے مقام پر جو انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی، اصل یہاں پر اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نماز ظہر کے موقع پر وعید حضور نے ارشاد فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے موقع پر حضور نے یہ وعید ارشاد فرمائی، ٹھیک ہے؟ لیکن تائید جو ہے حضرت ابن عمر کے قول سے ہوتی ہے، دیگر صحابہ نے اور تابعین نے ابن مسعود کے قول کی تائید کی ہے، زید بن ثابت کے قول کی تائید نہیں ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا۔ وقد وافق ابن مسعود علی ما قال من ذلك غیرہ من التابعین، اور کچھ تابعین نے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی موافقت کی ہے، جیسے یہ روایت ہے، دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال زعم حمید وغيره عن الحسن قال كانت الصلاة التي أراد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يحرق على أهلها صلاة الجمعة۔ حسن بصری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں
کانت الصلاۃ التی ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ نماز جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے کا ارادہ فرمایا تھا، وہ کون سی نماز تھی؟ صلاۃ الجمعہ تھی، وہ جمعے کی نماز تھی۔ اب دیکھیے ابن مسعود کی موافقت ہوتی ہے حضرت حسن بصری کے اس قول سے۔ اس کے علاوہ وقد روی عن ابی ہریرہ خلاف ذلک، اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی زید بن ثابت کی حدیث کے خلاف مروی ہے۔ تو ایک مخالفت تو زید بن ثابت کی حدیث کی یہ ہو گئی کہ ابن مسعود اور حسن بصری یہ دونوں کہتے ہیں کہ حضور نے وعیدی کلمات جمعے کی نماز کے لیے فرمائے ہیں، زید بن ثابت کہتے ہیں ظہر کی نماز کے لیے فرمائے ہیں۔ تو ایک تو مخالفت یہ ہو گئی، دوسری یہ کہ ابو ہریرہ کی روایت بھی اس چیز کی مخالف ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وعیدی کلمات جو ہیں یہ نماز ظہر کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ابو ہریرہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ کلمات نماز عشاء کے لیے آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو ان وعیدی کلمات کی بنیاد پر زید بن ثابت نے نماز ظہر کو صلاۃ وسطیٰ قرار دیا، حالانکہ یہ کلمات کے بارے میں مختلف روایتیں آتی ہیں۔ ابن مسعود کی روایت، حسن بصری کا قول یہ ہے کہ یہ نماز جمعہ تھی، ابو ہریرہ کا قول یہ ہے، بلکہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں اس میں کہ یہ جو ہے عشاء کی نماز تھی۔ اس حدیث کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا یونس بن عبد الاعلی قال اخبرنا ابن وهب، دیکھیے ان مالکا حدثوا عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی قال، انہوں نے فرمایا، ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا؟ والذی نفسی بیدہ، یہ دیکھیے وعیدی کلمات ہیں، قسم اس ذات کی جس کے دست کرم میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر رجلا بحطب فیحطب، میں چاہتا ہوں کسی شخص کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں کہ وہ جمع کرے، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لہا، اور پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کرے، کہاں گیا؟ ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لہا، پھر میں نماز کا حکم دوں، پھر میں کسی کو حکم دوں کہ وہ نماز کے لیے اذان کہے، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ثم اخالف الی رجال فاحرق علیہم بیوتہم، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں اور ان پر ان کے گھروں کو جلا دوں جو نماز میں شریک نہیں ہوئے، والذی نفسی بیدہ، قسم اس پروردگار کی جس ذات کے قبضے میں میری جان ہے، لو یعلم احدہم، اگر کسی شخص کو معلوم ہو ان میں سے جو حاضر نہیں ہوتے ہیں، انہ یجد عظما سمینا، کہ وہ موٹی یعنی گوشت سے پر ہڈی، او مرمتینی حسنتینی، یا بکری کے نہایت عمدہ پائے حاصل کرے گا، لشہد العشاء، تو وہ عشاء کی نماز میں حاضر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حاضر نہ ہونے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مسجد میں جو ہے بہترین پکوان ہے جس میں ہڈی پہ لگا ہوا گوشت اور بکری کے عمدہ پائے ہیں، تو یقیناً وہ شخص حاضر ہو جائے گا۔ اس سے کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ نماز عشاء میں جو ثواب ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً نماز سے غیر حاضری برداشت نہیں کریں گے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ جو کہنا چاہیے وعید کے جو کلمات ہیں حضور کے، وہ نماز عشاء کے حوالے سے ہیں۔ ابن مسعود کی روایت کہتی ہے نماز جمعہ کے حوالے سے ہیں، حضرت حسن بصری کہتے ہیں نماز جمعہ کے حوالے سے ہیں۔ تو یہ دو قول ہو گئے، نماز جمعہ کے حوالے سے، نماز عشاء کے حوالے سے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی جو یہ حدیث ہے یہ مختلف سندوں سے امام طحاوی نے یہاں ذکر کی ہے۔ دیکھیے اس حدیث کو دیکھ لیجئے، ہاں یہ ہے، ہاں یہاں آ گئے۔ اس کی تائید، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن ابي الزناد ومالك عن ابي الزناد فذكر مثله باسناده۔ آگے دیکھیے، حدثنا فہد، ابو ہریرہ کی دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث آئی، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کیا؟ لیسا صلاۃ اثقل علی المنافقین من صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء،
یعنی منافقین پر فجر اور عشاء سے بڑھ کر کوئی نماز بھاری نہیں. ولو یعلمون ما فیہما، اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان دو نمازوں میں کیا ثواب ہے، لاتوہما ولو حبوا، تو وہ ضرور جو ہے حاضر ہوتے، اگرچہ انہیں کہنا چاہیے گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا. یعنی نماز عشاء میں جو ثواب ہے اور نماز فجر میں جو ثواب ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر یہاں آتے تھے. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا لقد ہممت ان آمر المؤذن فیقیم، میں چاہتا ہوں کہ ایک مؤذن کو حکم دوں کہ وہ جو ہے اقامت کہے. ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ثم آخذ شعلا من نار، پھر میں آگ کے شعلے لوں. فاحرق، اور ان لوگوں کو جلا دوں. علی من لم یخرج الی الصلاۃ بیتہ، جو نماز کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلا. تو یہاں پر بھی دیکھیے دو چیزیں ہو گئیں. یہاں کیا؟ نماز فجر اور نماز عشاء، دو نمازوں کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید ارشاد فرمائی. حضرت ابو ہریرہ کی اور ایک روایت، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عاصم بن بہدلة عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ سند ہو گئی صاحب. یہ ہاں، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، انہو اخر عشاء الآخرۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے نماز عشاء کو مؤخر کیا. حتی کانا ثلث اللیل او قربہ، اور اتنا مؤخر کیا کہ تہائی رات کا حصہ گزر گیا یا اس کے قریب قریب وقت ہوا تھا. ثم جاء وفی الناس رقد وهم عرون، پھر آپ تشریف لائے تو لوگ کپڑے اتار کر سو چکے تھے. فغضب غضبا شدیدا، آپ کو سخت غصہ آیا. اور ثم قال، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لو ان رجلا ندب الناس الى عرق او مرماتین لاجابوا وهم يتخلفون عن هذه الصلاة. آپ نے ارشاد فرمایا لو ان رجلا ندب الناس الى عرق، اگر کوئی شخص لوگوں کو کھجوروں کی ٹوکری یا بکریوں کے پایوں کی دعوت دے تو لاجابوا، تو لوگ ضرور قبول کریں گے. وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لیکن وہ اس نماز سے پیچھے رہتے ہیں. اس سے؟ عشاء سے. لقد ہممت، میں چاہتا ہوں، ان آمر رجلا فیصلی بالناس، کہ میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے. ثم اتخلف علی هذه الدور، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو اس نماز سے پیچھے رہتے ہیں. الذین یتخلفون عن هذه الصلاة، جو اس نماز سے پیچھے رہتے ہیں. فاضربوها علیہم بالنیران، پھر انہیں آگ لگا کر جلا دوں. یہ حضرت ابو ہریرہ کی تین روایتیں یہاں ہو گئی، تینوں کا خلاصہ ایک ہی ہے. البتہ ایک حدیث میں فجر اور عشاء دونوں کا تذکرہ آیا ہے اور باقی حدیثوں میں عشاء کا تذکرہ آیا ہے. اب اس کی سند ہے وہ بھی دیکھ لیجئے یہاں پر. حدثنا فہد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو بکر عن عاصم فذكر مثله باسناده. اب یہ ابو ہریرہ سے پوری روایتیں نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور کے وعیدی کلمات جس نماز کے اندر صادر ہوئے، یعنی حضور نے جس نماز کے موقع پر وعیدی کلمات ادا فرمائے، وہ نماز عشاء اور فجر ہے. ٹھیک ہے. اور زید بن ثابت کی روایت کیا بتاتی ہے کہ وہ نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر ہے. زید بن ثابت کی روایت یہ بتاتی ہے وہ نماز ظہر ہے. اور ابو ہریرہ کی روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ نماز جس میں وعیدی کلمات ارشاد فرمائے وہ نماز عشاء ہے اور جو ہے نماز فجر ہے. اب حضرت ابو ہریرہ کو یہ چاہیے تھا کہ ان وعیدی کلمات کی بنیاد پر عشاء اور فجر کو صلاۃ وسطیٰ
بنا لیتے وہ، اور وہ استدلال کرتے چونکہ وعیدی کلمات ان نمازوں میں حضور نے ارشاد فرمایا، لہذا یہ دو نمازیں جو ہیں صلاۃ وسطیٰ ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اس سے استدلال نہیں کیا، لہذا ثابت ہوا کہ زید بن ثابت کی روایت سے ظہر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ ہونے پر جو ہے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ورنہ ہر صحابی کو یہ اختیار ہوتا کہ جس نماز میں وعیدی کلمات بیان فرمائے اس نماز کو صلاۃ وسطیٰ وہ مقرر کر لیتے، جیسے ابن مسعود نے کہا کہ نماز جمعہ میں ارشاد فرمائے تو پھر نماز وسطیٰ صلاۃ وسطیٰ ہو گئی، اور زید بن ثابت کی حدیث میں کہ ظہر کی نماز، تو انہوں نے ظہر کی نماز کو جو صلاۃ وسطیٰ بنا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں فجر اور عشاء کی نماز میں کلمات صادر فرمائیں تو پھر وہ ان دونوں نمازوں کو صلاۃ وسطیٰ بنا لیتے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مختلف اوقات میں حضور نے وعیدی کلمات ارشاد فرمائے، جس نماز سے لوگ پیچھے رہتے تھے یا جس میں سستی کرتے تھے اس نماز میں پابندی کرنے کے لیے حضور نے وعیدی کلمات ارشاد فرمائے۔ تو زید بن ثابت کی حدیث میں جو وعیدی کلمات ہیں وہ ظہر کے موقع پر آئے ہیں، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان وعیدی کلمات سے ظہر کی نماز یہ صلاۃ وسطیٰ اس بات پر استدلال کیا جائے۔ نیز حضرت ابو ہریرہ نے جو فرمایا، ابو ہریرہ کی تائید تابعین سے بھی ہوتی ہے، یعنی حضرت سعید بن مسیب سے بھی ابو ہریرہ کے اس قول کی تائید ہوتی ہے۔ اب عبارت پڑھیے، فہذا ابو ہریرہ، امام طحاوی کہتے ہیں یہ دیکھیے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یخبر ان الصلاۃ التي قال فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم هذا القول هي العشاء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عشاء کے بارے میں ارشاد فرمائی، ولم يدلہ ذلك على انها هي الصلاۃ الوسطی، لیکن ابو ہریرہ نے یہ استدلال نہیں کیا کہ عشاء کی نماز ہی صلاۃ وسطیٰ ہے، بل قد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ذلك مما سنذکرہ فی موضعی ان شاء اللہ تعالی، بلکہ انہوں نے یعنی ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف روایت نقل کی ہے، جسے ہم ان شاء اللہ تعالی اس کے مقام پر ذکر کریں گے۔ اب دیکھیے وقد وافق ابا ہریرہ، دیکھیے من التابعین علی ما قال من ذلك سعید بن المسیب، اور ابو ہریرہ کی تائید تابعین میں سے سعید بن مسیب کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں حضور نے یہ وعیدی کلمات ارشاد فرمائے، اب وہ تائید کیا اس کی سند دیکھ لیجیے۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء الخراسانی عن سعید بن المسیب قال، سعید بن مسیب نے کہا كانت الصلاة التي اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يحرق على من تخلف عنها صلاة العشاء الآخرة، کہ جس نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس سے پیچھے رہنے والوں کو جلا دیں، وہ نماز عشاء تھی۔ تو ابو ہریرہ کی تائید سعید بن مسیب کے قول سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے وقد روی عن جابر بن عبداللہ خلاف ذلك کلی، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے سب سے الگ قول ظاہر ہوا، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان تمام باتوں کے خلاف مروی ہے۔ زید بن ثابت نے کیا کہا؟ ظہر کی نماز میں وعید ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا جمعے کی نماز کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ عشاء کی نماز کے لیے۔ لیکن حضرت جابر سے ان تینوں باتوں کے خلاف روایت آئی ہے۔ وقد روی عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں گیا، خلاف ذالک کلی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان تمام باتوں کے خلاف مروی ہے۔ وہ کیا مروی ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَإِنَّ ذَلِكَ الْقَوْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لِحَالِهِ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا كَانَ لِحَالٍ أُخْرَى، ان کی جو بات ہے وہ تینوں قولوں سے الگ ہے۔ ان تین حضرات کی جو روایتیں تھیں وہ یہ بتاتی تھیں کہ بھئی زید بن ثابت کی روایت نے یہ بتایا کہ نماز ظہر میں آپ نے وعیدی کلمات ارشاد فرمائے، حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ نہیں جمعے کی نماز میں وعیدی کلمات ارشاد فرمائے، ابو ہریرہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں فرمائے یا فجر کی نماز میں فرمائے۔ لیکن جابر ابن عبداللہ ان تینوں کے برخلاف روایت کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان ذلک القول لم یکن من النبی لحال الصلاۃ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، کون سا ارشاد؟ گھروں کو جلا دینے والا ارشاد، یہ ارشاد لم یکن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحال الصلاۃ، نماز کے لیے نہیں تھا، وانما کان لحال اخری، بلکہ کسی دوسرے حال کے لیے تھا، یعنی نماز کے موقع پر حضور نے یہ ارشاد ہی نہیں فرمایا، یہ وعیدی کلمات نماز کے لیے نہیں بلکہ کسی دوسری غلطی پر آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو جابر ابن عبداللہ کا قول ان تینوں سے الگ ہے۔ اب ان کا قول جو ہے ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں۔
سند کے ساتھ۔ جابر ابن عبداللہ قول کیا ہے دیکھیے، حدثنا ربیع المؤذن، ہاں یہ حدیث آ گئی، دیکھیے یہ سند ہے، سب سے اوپر جو حدثنا ہے یہاں سے سند شروع ہو رہی ہے۔ قال حدثنا اسد بن موسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن لہیعۃ قال حدثنا ابو الزبیر قال سألت جابرا، ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لولا شیء لامرت رجلا ان یصلی بالناس ثم حرقت بیوتا علی ما فیہا، کہ اگر مجھے کوئی بات مانے نہ ہوتی تو میں ایک آدمی کو حکم دیتا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان کو ان کے گھروں میں جلا دیتا۔ کیا یہ حضور کا ارشاد ہے؟ حضرت جابر سے پوچھا۔ قال جابر، تو حضرت جابر نے فرمایا ہاں، انما قال ذلك، حضور نے یہ فرمایا ہے، مگر کیوں؟ من اجلی رجل بلغہ عنہ شیء، آپ نے یہ بات ایسے آدمی کی وجہ سے فرمائی تھی کہ جس کی طرف سے آپ کو ایک خبر پہنچی تھی، یعنی کسی خاص آدمی کے بارے میں آپ کو یہ اطلاع دی گئی تھی، اس آدمی کی وجہ سے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا تھا، لئن لم ينتہی لأحرقن علیہ بیتہ علی ما فیہ، کہ جب ایک آدمی کے متعلق آپ کو کچھ خبر ملی تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ باز نہ آیا تو میں اسے گھر کے اندر جلا دوں گا۔ اب یہاں دیکھیے، فہذا جابر یخبر ان ذلک القول، اب یہ حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ان ذلک القول من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، انما کان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنہ، یہ قول جو ہے ایسی چیز سے پیچھے رہنے کی وجہ سے تھا جس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات سے پیچھے رہنے کے سلسلے میں تھا جس سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، یعنی کوئی ایسی چیز تھی جس کو کرنا ضروری تھا، بندے نے نہیں کیا، تو اس سلسلے میں حضور کا یہ قول تھا۔ یہ بتا رہے ہیں حضرت جابر، فلیس فی ھذا ولا فی شیء مما تقدمہ الدلیل علی الصلاۃ الوسطی ما ہی، لہذا یہ قول ہو یا اس سے پہلے جو دیگر اقوال گزرے وہ ہوں، کسی میں بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے، یعنی نماز وسطیٰ پر کوئی دلیل نہیں، نہ زید بن ثابت کی حدیث میں، نہ ابن مسعود کی حدیث میں، نہ ابو ہریرہ کی حدیث میں، اور نہ جابر ابن عبداللہ کی حدیث میں، کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی نماز ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ فلما انتفى بما ذكرنا ان يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شيء من ذلك دلیل، یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت کی گزشتہ بیان کیا، زید بن ثابت کی حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے، اور نہ دوسری روایتوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو صلاۃ وسطیٰ کو متعین کر سکے۔ تو فرماتے ہیں فلما انتفى بما ذکرنا، تو جب ہماری اس مذکورہ گفتگو سے یہ ثابت ہو، فلما انتفى بما ذکرنا ان یکون فیما روینا عن زید بن ثابت، جب ہماری اس مذکورہ گفتگو کی بنیاد پر زید بن ثابت سے مروی روایت سے اس بات پر پائی جانے والی دلیل کی نفی ہو گئی، یعنی جس چیز پر استدلال کیا تھا کہ نہیں یہ زید بن ثابت کی حدیث میں جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صاحب صلاۃ وسطیٰ یہ ظہر کی نماز ہے، لیکن ہماری گفتگو اور ہماری تحقیق سے جو ہم نے ذکر کی، اس ہماری گفتگو سے اس چیز کی نفی ہو گئی جو زید بن ثابت سے مروی ہے، یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ صلاۃ وسطیٰ ظہر ہے، اس کی مکمل طور پر نفی ہو گئی۔ تو پہلی دلیل جو فریق اول نے دی تھی وہ زید بن ثابت کی حدیث تھی اس بات پر کہ ظہر نماز وسطیٰ ہے، اور دوسری دلیل کون سی تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث۔ تو زید بن ثابت کی دلیل کا خلاصہ، اس کا رد جو ہے مکمل طور پر پیش کر دیا گیا۔ اب حضرت ابن عمر کی جو حدیث ہے اس کے بارے میں اس کا رد کرنا ہے۔ ابن عمر کی حدیث میں بھی یہی تھا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے یہ کہنا چاہیے ظہر کی نماز ہے۔
تو اس کا جواب سن لیجئے۔ دیکھیے جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کی روایت کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صلاۃ وسطیٰ پر کوئی صراحت اور کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ یعنی ابن عمر کی جو حدیث ہے اس میں اس بات پر حضور نے کچھ نہیں فرمایا ہے کہ ظہر نماز وسطیٰ ہے، بلکہ حضرت ابن عمر نے اپنے اجتہاد سے ظہر کی نماز کو صلاۃ وسطیٰ فرمایا ہے۔ اور جب صحابی کا اجتہاد، ایک صحابی کا اجتہاد دوسرے صحابی کے اجتہاد اور قول رسول کے معارض ہو جائے تو پھر ایسی حدیث حجت نہیں بن سکتی۔ اس لیے ابن عمر کی روایت سے آپ کا استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے زید بن ثابت کی حدیث کا رد بہت تفصیلی کیا اور اس کا رد بہت اختصار کے ساتھ کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَرَجَعْنَا إِلَى مَا رُوِيَ عَنِ ابن عمر، اس کا تعلق فلما انتفا سے، کہ جب زید بن ثابت، ہماری گفتگو سے زید بن ثابت کی حدیث سے ظاہر ہونے والے معنی کی نفی ہو گئی تو ہم نے رجوع کیا، ہم پلٹے الی ما روی عن ابن عمر، اس حدیث کی طرف جو ابن عمر سے مروی ہے۔ وہ کیا ہے جو ہم پیچھے پڑھے؟ شروع میں جو حدیث پڑھے تھے حضرت ابن عمر کی حدیث پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ ابن عمر کی حدیث میں بھی یہ ظاہر ہوتا تھا اور اس سے یہ ثابت ہوتا تھا بظاہر کہ یہی ظہر کی نماز ہے۔ جو عبد الرحمن بن افلا کی حدیث آئی تھی کہ حضرت ابن عمر سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ ظہر ہے، لیکن اس میں جو حضور کا کلام ہے اس سے ظہر کا صلاۃ وسطیٰ ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں فَإِذَا لَيْسَ فِيهِ حِكَایَةٌ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابن عمر کی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکایت نہیں ہے کہ ظہر نماز وسطیٰ ہے، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِي، بلکہ ظہر نماز وسطیٰ ہے یہ تو ابن عمر کا قول ہے۔ لِأَنَّهُ قال، کیونکہ انہوں نے تو یہ فرمایا هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي وَجَّهَ فِيهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبہ، کہ وہی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے جس نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی طرف چہرہ پھیرا تھا۔ وقد روی عنہ من غیر هذا الوجہ خلاف ذلك، اور ابن عمر سے صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں خود اس روایت کے خلاف روایت موجود ہے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ ابن عمر کی روایت میں حضور نے اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ ظہر نماز وسطیٰ ہے، بلکہ یہ ابن عمر کا استدلال ہے۔ دوسری چیز یہ، اگر اس وجہ سے ہم ظہر کو نماز وسطیٰ بنائیں کہ ابن عمر نے روایت کیا ہے، تو ابن عمر کی دوسری بھی روایت ہے جو اس روایت کے بالکل مخالف ہے، اور اس روایت کا تقاضا یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ جو ہے نماز اثر ہونا چاہیے۔ تو پھر ابن عمر کی دونوں روایتیں متعارض ہو گئیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی نماز کے اندر وعید کا نازل کر دینا یا وعید کا کہہ دینا یا اس کے صلاۃ وسطیٰ ہونے پر دلیل نہیں ہے۔ اب وہ حدیث دیکھ لیجئے جو ابن عمر کی اس روایت جو ہم نے یہاں ذکر کی باب کے آغاز میں، اس روایت کے خلاف ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وقد روی عنہ من غیر هذا الوجہ خلاف ذلك، اور دوسری سند سے ابن عمر کی حدیث اس کے برخلاف آئی ہے۔ وہ سند یہاں ہے، دیکھیے حدثنا محمد بن خزیمۃ وفہد قال حدثنا عبد اللہ بن صالح قال حدثني الليث، اس کے بعد جو ہے تحویل سند ہے۔ وحدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه، سالم اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں؟ قال، انہوں نے فرمایا قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، یعنی عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ صلاۃ عصر ہے۔ اب آپ دیکھیے امام طحاوی کہتے ہیں فلما تضاد ما روی فی ذلك عن ابن عمر، جب ابن عمر سے مروی روایات میں تضاد ہو گیا، یہ روایت کہتی ہے کہ نماز عصر صلاۃ وسطیٰ ہے، اور ابن عمر کی پہلی والی روایت کہتی ہے کہ نماز ظہر صلاۃ وسطیٰ ہے، تو ابن عمر کی دو روایتوں کے اندر تضاد ہو گیا۔ دل ھذا، تو اس تضاد کا تقاضا یہ ہے، اس نے اس بات پر دلالت کری انہ لم یکن عنده فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک بات ثابت ہوتی تو آپ کی روایتوں میں اختلاف نہیں ہوتا۔ وَرَجَعْنَا إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ، اور ابن عمر کی روایت کا جواب یہاں مکمل ہو گیا۔
اب اس کے بعد کہتے ہیں صاحب کتاب ورجعنا الی ما روی عن غیرہ، ہم نے اب ان حدیثوں کی طرف رجوع کیا جو ان کے علاوہ دوسروں سے مروی ہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث ہے جو ابن عباس کی ہے، تو اس حدیث کا تقاضا کچھ اور ہے، ان حدیثوں کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن ان کے بیان سے پہلے اس گفتگو کا مخلاصہ عرض کر دوں۔ فریق اول کی تائید میں باب کے آغاز میں 2 حدیثیں ذکر کی گئیں، زید بن ثابت کی حدیث اور حضرت ابن عمر کی حدیث۔ ان حدیثوں کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ یہ صلاۃ ظہر ہے۔ امام طحاوی نے اس کے جوابات دیے، زید بن ثابت کی حدیث پر طویل کلام کیا، اور ابن عمر کی حدیث کا جواب، مضبوط جواب تو یہ دیا کہ ابن عمر سے 2 قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت تو یہی کہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے، اور خود ان کے بیٹے کی جو روایت ہے، ان کے بیٹے اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ تو ابن عمر سے اس سلسلے میں روایتوں کے اندر تضاد ہو گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کچھ ثابت نہیں ہے، لہذا زید بن ثابت اور ابن عمر کی حدیث سے استدلال کر کے ظہر کو نماز وسطیٰ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ پہلا قول تھا جس کا رد یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو قول ہے کہ بعض حضرات نے جو ہے نماز فجر کو جو ہے صلاۃ وسطیٰ مانا ہے، تو ان کے دلائل بھی آئیں گے، اور جو دیگر اقوال ہیں ان کے دلائل سلسلہ بسلسلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج سبق کو یہی مکمل کر دیتے ہیں کہ قول اول کے دلائل ہوئے، اور قول اول کے دلائل کا جواب احناف کی جانب سے امام طحاوی نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ پیش فرمایا۔ دوسرا جو قول ہے ورجعنا الی ما روی عن غیرہ، یہاں سے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔